أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید، جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جو 1206 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی کہ آج سے 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کو فوت ہوئے۔ کتاب التوحید کا باب ہے 34 نمبر 34۔ باب کیا ہے؟ باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ پہ ایمان لانے میں سے ہے اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا۔ باب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے۔ اللہ پہ ایمان لانے میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کے ایمان لانے کا مطلب اللہ کی صفات پہ ایمان۔ تو اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اللہ کی تقدیروں پہ صبر کریں، اللہ کی تقدیر پہ صبر کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو مصائب، جو مشکلات آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور آپ پہ آ رہی ہیں، ان مصائب پہ، ان مصیبتوں پہ، ان مشکلات پہ آپ صبر کریں۔ تو یہ ہے باب آج کا۔ یاد رہے کہ اسلام میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عظیم ہے وہ انسان جو صبر کرتا ہے۔ صبر کے بارے میں ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 1469، 1469۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ کہ لوگوں کو بہت خیر دی گئی، لیکن سب سے بڑی خیر جو کسی انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے صبر کرنے کی توفیق مل جائے۔ صبر سے بہتر کوئی عطا نہیں ہے، صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو صبر کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام پہ اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ مصائب آنے پہ حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ صبر کے بارے میں ایک اور مختصر سی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 223، والصبر ضیاء۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر روشنی ہے۔ جی ہاں، صبر کرنے سے انسان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں آزمائشیں آنے پہ، مصائب آنے پہ۔ فرمایا وبشر الصابرین، کہ آپ خوشخبری دے دیں ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صبر کرنے والے وہ ہیں جو کسی بھی مصیبت کے آنے پہ یہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب کا مالک اللہ ہے، اور ہم سب نے ایک دن اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے اور حاضر ہونا ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، رب ان کی تعریفیں کرتا ہے، رب ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے ہدایت پانے والے، ان کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث وَالصَّبْرُ ضِیاء، صبر روشنی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں،
آیت نمبر 10 انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر کسی حساب کے ملے گا۔ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پہ ان چیزوں پہ صبر کرنا جن کا حکم دیا گیا ہے، واجبات پہ، فرائض پہ، یعنی کہ اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ استقامت کا مفہوم ہو جائے گا۔ نماز 5 ٹائم پڑھنا اور پڑھتے ہی رہنا، کب تک؟ مرتے دم تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کتنے سال؟ ہر سال۔ زکوٰۃ دینی ہے، کتنے سال؟ ہر سال، جب بھی زکوٰۃ آپ کے مال پہ واجب ہوتی ہو۔ تو جو جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں، جن جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ان پہ دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا، پوری زندگی ان پہ کاربند رہنا، یہ صبر کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، گناہوں سے صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ ان کے گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ گناہوں کی کشش ہوتی ہے، گناہوں کو مزین کر دیا گیا ہے، گناہ بڑے خوش نما ہیں، گناہ بڑے پیارے لگتے ہیں، گناہوں کی طرف دل مچلتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک کر رکھنا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ آپ کے دائیں بائیں سے عورتیں، بے پردہ خوبصورت عورتیں فتنہ بن کر گزر رہی ہیں، اپنی نگاہوں کو ان کی طرف اٹھنے سے روکنا یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کے دائیں بائیں لوگ دڑا دڑ سود لے کر بینکوں سے عظیم الشان مکان بنا رہے ہیں، پلازے کھڑے کر رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین اسکولوں میں تعلیم دلوا رہے ہیں، اور آپ ان کے درمیان مسکین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلکا پھلکا سا مکان ہے، گاڑی برائے نام ہے، بچے اپنی خواہشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا۔ اور پھر یہ جو صبر کی قسم ہے، اللہ کی معاصی سے، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا، اس کے 2 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے دور رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہیں۔ ان میں سے دوسرا درجہ پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو اللہ سے حیا آئے کہ اللہ مجھے صبح و شام رزق دے رہا ہے، اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ میرا خالق اور مالک ہے، میری سانسیں اس کے ہاتھ میں ہیں، میرا دل اس کے ہاتھ میں ہے، میں ہر لمحے اس کا محتاج ہوں، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں۔ اور صبر کی تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب پہ صبر کرنا، اپنی تقدیر پہ صبر کرنا، اور یہی صبر کی وہ قسم ہے جو ہمارا موضوع ہے آج کا۔ ہمارا باب کیا ہے؟ من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ، مشکلات پہ صبر کرنا، یہ اللہ پہ ایمان لانے کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے۔ صبر کا حکم کیا ہے؟ ان تینوں اقسام میں صبر کرنا واجب ہے، اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ فرائض و واجبات، ان پہ صبر کرنا۔ تو پوری زندگی 5 وقت کی نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ رمضان کے روزے ہر سال رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
زکوٰۃ جب بھی آپ کے مال میں فرض ہو رہی ہو ادا کرنا واجب ہے، گناہوں سے بچنا واجب ہے، مصیبتیں آنے پہ، ازمائشیں آنے پہ صبر کرنا واجب ہے۔ لوگوں کی کیا صورتحال ہے جب مصائب آئیں تو لوگ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ اس معاملے میں 4 مراتب ہیں لوگوں کے، یعنی کہ اس معاملے میں جو لوگ رویہ اپناتے ہیں آگے سے، اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلے نمبر پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو اظہار ناراضگی سے روک کر رکھنا۔ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آپ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے کس پہ؟ اپنے دل پہ، اپنی زبان پہ، اپنے دیگر اعضاء پہ، کسی قسم کی آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور یہ جو مرتبہ ہے صبر کا، اسے اختیار کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ راضی رہیں، صرف صبر نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ راضی رہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، اسے اختیار کرنا واجب نہیں، لیکن یہ مستحب ہے، یہ عظیم لوگوں کی علامت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے، کوئی حکمت ہے، جو بھی اللہ نے کیا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ میرے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے شکر کا، کہ آپ صرف راضی نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیٹا لے لیا، آپ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ گاڑی چوری ہو گئی، آپ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ جاب چلی گئی، آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس آزمائش کو بھیج کر مجھے صبر کا موقع دے کر گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے چنا ہے اس عظیم مرتبے کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ اچھا یہ جو آخری شکر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ کامل ترین مرتبہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے اظہار ناراضگی، دل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ، دل میں غصہ کہ اللہ نے یہ مصیبت صرف میرے اوپر کیوں بھیجی ہے؟ میرے اتنے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر تو نہیں آئی، میرے رشتہ داروں میں صرف میں ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہوا ہوں، اور تو کوئی نہیں ہوا، حالانکہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں۔ دل میں غصہ یا زبان کے ساتھ ایسے الفاظ، یعنی کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ صرف مصیبت میرے اوپر کیوں آئی ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اگر یہ دل میں ہے تو یہ بھی غلط، اور اگر زبان پہ آ رہا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی غلطی، یا عملی طور پہ دیگر اعضاء کے ساتھ انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جن میں اللہ پہ اظہار ناراضگی ہے، رخسار پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ان چند بنیادی امور کے بعد اب آتے ہیں ان آیات اور نصوص کی طرف جنہیں مؤلف اس کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11۔
اس آیت کا ہمارے باب کے ساتھ تعلق تب واضح ہوگا جب ہم اس آیت کو شروع سے پڑھیں گے. تو شروع سے یہ آیت کیسے ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی. جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے آتی ہے. مصیبت کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، چاہے اس چیز کا تعلق آپ کے اپنے جسم سے ہو یا ان سے ہو جن سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا تو یہ بیٹے کے لیے بھی مصیبت ہے، آپ کے لیے بھی مصیبت ہے، کیونکہ پریشانی آپ کو بھی ہے. آپ کی بیگم کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ بیگم کے لیے بھی مصیبت ہے، آپ کے لیے بھی مصیبت ہے. تو وہ ہر وہ چیز جس سے تکلیف پہنچے آپ کو، چاہے اس کا تعلق آپ کے اپنے جسم سے ہو یا اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہو جن کے آپ مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. اور امید ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث بھی آ گئی ہوگی، عبداللہ ابن عباس والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ترمذی شریف میں آتی ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا صحیح عقیدے کو ان کے دل و دماغ میں راسخ کرتے ہوئے. عبداللہ ابن عباس بچے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ یہ بات یاد رکھو، اگر ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو پہلے سے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. تو جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کریں، کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے تو اعتراض کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ رب العزت کے اوپر ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. جو اللہ پہ ایمان لائے، اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ جو اس بات پہ ایمان لائے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت بھیج کر میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اور یہ کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ پہ اس انداز سے ایمان لائے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیں گے. کیا مطلب؟ اللہ اسے صبر کرنے کی توفیق دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پہ راضی رہنے کی توفیق دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دیں گے. مصیبت اللہ نے بھیجی ہے تو مصیبت پہ صبر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، اور صبر وہی کر پائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. اللہ کی توفیق کے بغیر صبر کرنا ممکن نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم ہے مصیبت آنے پہ کس نے کون سے رویے کا مظاہرہ کیا، کس کا کیا رد عمل تھا. اگر کسی نے اعتراض کیا، اللہ پہ ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. اور اگر کسی نے صبر کیا، اس پہ راضی رہا، تو یہ چیز بھی اللہ کے علم میں ہے، اس کی یہ نیکی، اس کا یہ کارنامہ، اس کی یہ کوشش، اس کی یہ محنت ضائع نہیں جائے گی.
اس کے بعد کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک عظیم تابعی کا قول لے کر آئے ہیں۔ یہ تابعی کون ہے؟ علقمہ بن قیس النخعی، بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں هو الرجل تصیبہ المصیبہ فیعلم انہا من عند اللہ فیرضی ویسلم، کہ اس آیت میں جس انسان کا تذکرہ ہوا ہے یہ کون سا انسان ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے، یہ وہ آدمی ہے جس پہ مصیبت آتی ہے، فیعلم، تو یہ بات جانتا ہے، اسے یقین ہے اس بات پہ، انہا، کہ یہ مصیبت من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فیرضی، تو اس مصیبت پہ وہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، وَيُسَلِّمُ، اور اسے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ تفسیر ہو گئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کی، کہ مصیبت آنے پہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور یہدی قلبہ کی تفسیر کیا کی علقمہ نے؟ کہ اس مصیبت پہ وہ کیا ہوگا؟ راضی رہے گا، وَيُسَلِّمُ، اور اس کو کیا کرے گا؟ دل سے تسلیم کر لے گا۔ بلکہ فَيَرْضَى وَيُسَلِّم کو آپ تفسیر بنائیں گے کس کی؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کی، کہ وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر اس پہ راضی رہتا ہے اور دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور مزید اسے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے گا جن سے اسے اللہ کا قرب ملے، جن سے اسے اللہ کی محبت ملے، جن سے وہ اللہ کی جنت کے قریب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے دور ہو جائے۔ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہے ہیں، اور امام طبری رحمہ اللہ انہیں اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، یعنی کہ يَهْدِ قَلْبَهُ لِلْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا یقین اختیار کرنے کی۔ کیا مطلب ہے جی یقین اختیار کرنے کا؟ فَيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اسے یقین ہوگا اس بات پہ مصیبت آنے کے موقع پہ کہ جو مصیبت آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی، اور جو مصیبت نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو لا نہیں سکتی۔ جب انسان کا مصیبت آنے پہ یہ عقیدہ ہو، اس کے دلی جذبات یہ ہوں، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ مصیبت بھیجے تو ان کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ انہیں چاہیے کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نہیں کہ اللہ پہ احسان کریں کہ یا اللہ تو نے اتنی مصیبتیں بھیجی تھی میں نے بڑا صبر کیا تھا، نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصیبت بھیجنے کے بعد مجھے سنبھالا، مجھے سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیا، مجھے اس موقع پہ وہ کام کرنے سے بچایا جن کاموں پہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں وفی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں ہیں، دو خصلتیں لوگوں میں ہیں، ہما بہم کفر، وہ ان میں کفر کے طور پہ ہیں۔ دو حرکتیں لوگ کرتے ہیں، دو بری عادتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ
اتنی بری عادتیں ہیں کہ یہ کافروں والی عادتیں ہیں. جن میں یہ حرکتیں پائی جاتی ہیں وہ کافروں والا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ ان دو اعمال کی وجہ سے وہ انسان کافر ہو جائے گا, دین اسلام سے نکل جائے گا, لیکن یہ بتا دیا گیا کہ یہ حرکتیں کافروں والی ہیں, مسلمانوں والی نہیں ہیں. یہ وہی انداز ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کچھ لوگوں میں منافقوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں. گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور کسی سے گفتگو کریں, لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتے ہیں, اور امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں. اب یہ چاروں عادات کن کی ہیں؟ منافقوں کی ہیں. کیا مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہیں. کیا جس میں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بتا کر کے منافقوں کی یہ عادتیں ہیں, خبردار کر دیا گیا کہ یہ ہلکے جرائم نہیں ہیں, بہت بڑے جرائم ہیں. تو یہاں پہ بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں, ہما بہم کفر, وہ ان میں کفر ہیں. پہلے نمبر پہ الطعن فی الانساب, الطعن فی النسب, کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا. کوئی شخص کسی قبیلے سے, کسی برادری سے, کسی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے تو کہنا کہ یہ اس برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری برادری سے, ہمارے قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جب کہ اس کا تعلق ہے. تو یہ بھی الطعن فی نسب میں آئے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا اس برادری سے تعلق نہیں ہے, اس کار سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اشارے کنائے کرتے ہیں. آپ اس کا نسب, اس کا قبیلہ, اس کی برادری کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان سے ایسے اشارے دے جاتے ہیں یا ہاتھوں کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے جن سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہے. تو یہ بھی کس میں آئے گا؟ کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کے نسب میں عیب لگاتے ہیں, اس کے بڑوں کو برا بھلا قرار دیتے ہیں, اس کے بڑوں کی طرف بری چیزوں کی نسبت کرتے ہیں. تو الطعن فی النسب, کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. والنیاحۃ علی المیت, اور میت پہ نوحہ کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کفر کے الفاظ سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں جرائم چھوٹے جرائم نہیں ہیں, یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. میت پہ نوحہ کرنا, اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے, ابھی ہلکی پھلکی گفتگو کرنا چاہوں گا. میت پہ نوحہ کرنے میں پہلے نمبر پہ یہ چیز داخل ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں بلند آواز سے, اور انداز ایسا ہو گویا کہ آپ ناراض ہیں اس کے فوت ہونے پہ کہ ایسے عظیم انسان کو اللہ نے کیوں فوت کر لیا. یہ لفظ آپ باقاعدہ نہیں بولتے کہ ایسے عظیم انسان کو اللہ نے کیوں فوت کر لیا, لیکن آپ کا انداز گفتگو ایسا ہی ہے. دوسرے نمبر پہ مخصوص آواز کے ساتھ رونا, یہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ اس کے فوت کیے جانے پہ ناراض ہیں, غصے میں ہیں. تیسرے نمبر پہ بلند آواز سے رونا, بے صبری کے ساتھ بلند آواز سے رونا. چوتھے نمبر پہ نوحہ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جو نوحہ کی حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے میت کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کر لیا, اس کے باوجود ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ آپ ان کے گھر کے فرد نہیں ہیں, ان کو آپ کے کسی تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میت کے لواحقین اور وارثوں کے ہاں اس انداز سے بیٹھنا اور کھانا وغیرہ تیار کرنا, اس کو ہم کیا شمار کرتے تھے؟
نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں نوحہ میں داخل ہیں۔ ہمارے اس حدیث کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا موضوع کیا ہے آج؟ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ تو یہ نوحہ جو ہے، کسی کے فوت ہونے پہ نوحہ کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو نوحہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب پہ صبر نہیں کر رہا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس حرکت سے اس کا ایمان مزید کمزور ہو رہا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی حرکتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان کمزور ہوگا، ایمان کا لیول گرے گا۔ وَلَهُمَا، یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے اس کا وہاں پہ 67۔ وَلَهُمَا عن ابن مسعود مرفوعا، اور ان کی روایت ہے، کن کی؟ امام بخاری اور امام مسلم کی، وہ دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، اور یہ روایت مرفوع ہے، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود اس کی نسبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں، کیا مطلب؟ مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو کیا مصیبت آنے پہ رخساروں کو پیٹنے والا کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرکت کر رہا ہے، یہ ہم مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے۔ اس حرکت کرنے میں وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، اس نے دوسری قوموں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کون سے گناہ ہیں پھر؟ صغیرہ یا کبیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے۔ خدود خد ان کی جمع ہے رخسار۔ وشق الجیوب، اور جو گریبانوں کو پھاڑے، جیب ان کی جمع ہے، گریبان کو کہتے ہیں۔ ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کے بول بولے، جاہلیت یعنی کہ کافروں والے بول، مصیبت آنے پہ جیسے الفاظ کافر لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ جو استعمال کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب ان تین الفاظ سے پتہ چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، مصیبت آنے پہ رخساروں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، اور جاہلیت کے بول بولنا۔ چلیں اگر کوئی رخساروں کو نہ پیٹے، سر کو پیٹے یا سینے کو، تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رخساروں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ عام طور پہ لوگ مصیبت آنے پہ رخساروں کو پیٹا کرتے تھے۔ اگر کوئی سینہ پیٹتا ہے یا زنجیروں کے ذریعے یعنی کہ وہ مصیبت پہ اپنی اظہار ناراضگی کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ گریبان پھاڑنا بھی اس میں داخل ہے، بال نوچنا بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ تینوں حرکتیں صبر کے خلاف ہیں، اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ آنے والے مصائب پہ صبر کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، آپ مانتے ہیں کہ مصیبت اللہ نے بھیجی ہے، آپ مانتے ہیں کہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، ان مصائب کے آنے میں سبب ہیں کون؟ میرے گناہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1294، 1294، اور امام مسلم نے نمبر ہے 103۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، اسے کسی خیر سے نوازنا چاہے، اس پہ کوئی کرم کرنا چاہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا،
اللہ تعالیٰ اسے جلدی سزا دے دیتا ہے دنیا میں. عجلا جلدی دے دیتا ہے، لہو اس کو، العقوبۃ سزا فی دنیا، دنیا میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن بندے پہ مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے بندے کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مصائب آئے اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، تو گناہوں کے نتیجے میں یہ مصائب آئے، اس لحاظ سے آپ اس کو سزا کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ اس کو عذاب بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ یہ مصیبت دنیا میں ہی بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارے دائیں بائیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی جناب والا ان کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی ان کے گھر میں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی منحوس ہے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر چونکہ مصائب نہیں آتے تو آپ اس وجہ سے پریشان، یعنی کہ ٹینشن لیں کہ میں گناہ تو بہت کرتا ہوں، مصیبت میرے اوپر کوئی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن سوچئے ضرور کہ میں گناہوں کے اوپر گناہ کر رہا ہوں، مصیبت کوئی نہیں آتی میرے اوپر، خوشیاں ہی آ رہی ہیں، نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس ٹینشن کے نتیجے میں گناہ چھوڑ دیں. مصیبت نہ مانگیں اللہ سے، لیکن گناہ چھوڑ دیں. دیکھیں دوسرا حصہ حدیث کا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ الشر، کس کا؟ شر کا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو شر پہ مشتمل ہو. اللہ کا ہر کام، ہر حکم خیر پہ مشتمل ہے، لیکن بندے کے لحاظ سے وہ شر ہو سکتا ہے. بندے کے لحاظ سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ شر ہو سکتا ہے. اس کی مثال آپ دنیا کے ذریعے سمجھیں. آپ اپنے کسی بیٹے کا کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی دلچسپی رکھتے تھے، اب انہوں نے رشتہ آپ کے بیٹے کو دے دیا. اب آپ کے لحاظ سے وہ خیر ہے، لیکن جن کو رشتہ نہیں ملا وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ شر. اور جو لڑکی والے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اپنی بیٹی کے لحاظ سے کیا، انہوں نے خیر کا فیصلہ کیا ہے، ان کے لحاظ سے شر کا بن گیا ہے جن کو رشتہ نہیں ملا. تو اللہ رب العزت نے کسی کو بیمار کیا یا کسی کو فوت کیا، جو بھی اللہ نے کیا، اللہ کا ہر کام شر سے پاک ہے، اللہ کا ہر کام خیر پہ مشتمل ہے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ شر ہے اس کے لحاظ سے جس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے. تو خیر کا مالک بھی اللہ، شر کا مالک بھی اللہ، خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا خالق بھی اللہ، دونوں کا خالق اللہ، دونوں کا مالک اللہ. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتا ہے. کس چیز کو روک لیتا ہے؟ سزا کو، مصیبت کو. اللہ اس پہ مصیبت نہیں بھیجتا، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دے، اس کو پکڑے. کب؟ قیامت کے دن. اگر تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی نہ پکڑیں، آخرت میں بھی نہ پکڑیں، پھر تو خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑیں، اس کی
رسی ڈھیلی کرتے رہیں، اس کو مہلت دیتے رہیں اور روز قیامت پکڑ لیں تو پھر دنیا میں سزا نہ ملنا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شر ہے اس کے لیے۔ سزا ملتی، کوئی مصیبت آتی تو شاید سنبھل جاتا، شاید اللہ کی طرف رجوع کر لیتا۔ اسی لیے میں کئی دفعہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ وہ فیملیاں جن کے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، جن داخل ہو گیا کسی کے اندر، اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے کسی ایسے علاج کرنے والے کے پاس جو توحید کے اوپر ہو، جو ان کو نمازیں پڑھنے پہ لگا دے، ان کو کہے کہ علاج میں تمہارا کروں گا، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ سب گھر کے لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، رات کو سوتے ہوئے رات کے اذکار کریں گے، شام کے ٹائم شام کے اذکار کریں گے، صبح کے وقت صبح کے اذکار کریں گے، گھر کے سب لوگ مسلسل سورہ بقرہ پڑھیں گے، اور گھر سے میوزک نکالیں، موسیقی نکالیں، تصویریں جو دیواروں پہ لگی ہیں وہ نکالیں۔ اگر اس قسم کی تبدیلی ان کے گھر میں آ جائے تو یہ جو جادو ان کے کسی ایک فرد پہ ہوا ہے، جن جو داخل ہوا ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہوا یا باعث خیر ہوا؟ باعث خیر ہوا۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اگر ایسی مصیبت آنے پہ انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ مصیبت باعث خیر ہوئی، اس کی وجہ سے وہ سنبھل گیا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ کی منت کرتا ہے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں 2 حدیثیں ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے۔ جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو، اور بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جزا عظیم ہوگی جب بلا عظیم ہوگی۔ بلا سے مراد کیا؟ ازمائش، مصیبت، پریشانی، ٹینشن۔ لفظی معنی بلا کا کیا کرتے ہیں ہم؟ ازمائش۔ یعنی کہ ازمائش اگر عظیم ہے تو جزا بھی عظیم ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر مومن بندے پہ عظیم ازمائش آئی ہے اور اس نے صبر کیا ہے تو اس کو اس پہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ بہت عظیم ہوگا، اور اگر عظیم ازمائش آئی اور بندے نے صبر نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو اس کو جو سزا ملے گی وہ بھی عظیم ہوگی۔ تو ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا ازمائش کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ پہ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں اور آزمائشوں کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، نمازوں میں بہتری آ رہی ہے، تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر کا ماحول درست ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیج کر آپ سے محبت کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے۔ کیا مطلب؟ مصیبت آنے پہ جو صبر کرے، اللہ پہ راضی رہے، تو اس کے لیے رضا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور کائنات کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراض ہو، غصے کا اظہار کرے، فلہ السخط، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ناراضگی ہے، غصہ ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 2396، 2396، اور یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے اس کو روایت کرنے والے امام ابن ماجہ بھی ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4031، 4031۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث ہے، اور ہمارے مؤلف کہتے ہیں حسنہ ترمذی، کہ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، تو یہ حدیث واقعی حسن ہے۔
فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں۔ الاولا، پہلا مسئلہ، تفسیر آیت التغابن، ہمیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 کی تفسیر معلوم ہوئی، اور یہ وہی آیت ہے جس کو امام صاحب اس باب کے شروع میں لے کر آئے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور اس کی تفسیر میں امام صاحب علقمہ بن قیس نخعی تابعی کا قول بھی لے کر آئے ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان ھذا من الایمان باللہ، کہ بے شک یہ اللہ پہ ایمان لانے کا حصہ ہے۔ یہ کیا؟ یعنی کہ مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا، مشکلات پہ صبر کرنا، یہ اللہ پہ ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانے میں کئی چیزیں داخل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ الثالثہ، الطعن فی النسب، کسی کے نسب میں، کسی کی برادری میں، قبیلے میں، کاسٹ میں طعن و تشنیع کرنا، اس کا تذکرہ ہوا ہے ہمارے اس باب میں، اور پھر واضح کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ خصلت ہے، عادت ہے، کن کی؟ کافروں کی۔ تو جس مسلمان میں یہ عادت پائی جائے گی وہ کافروں والی حرکت کر رہا ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، شدت الوعید فی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وعید کا شدید ہونا، وارننگ کا شدید ہونا، دھمکی کا شدید ہونا اس شخص کے بارے میں جو رخساروں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ کیا وعید آئی تھی اس کے بارے میں؟ کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، اس کی عادت کافروں والی عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلکا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، علامت ارادت اللہ بعبدہ الخیر، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنے کی علامت اور نشانی۔ کیا نشانی ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں تو کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ اس پہ دنیا میں ہی مصائب بھیج دیتے ہیں اور ان مصائب پہ صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو اگر کسی پہ دنیا میں مصائب آتے ہیں اور وہ صبر بھی کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے مزید توفیق بھی مانگے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، علامت ارادت اللہ بہ الشر، اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرنے کی علامت اور نشانی۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ اس پہ آزمائشیں نہیں بھیجتے، مصائب نہیں بھیجتے، تکلیفوں میں مبتلا اسے نہیں کرتے۔ مصیبتیں آتی تو سنبھلتا، کوئی نماز روزہ کرتا، کوئی صدقہ خیرات کرتا، کوئی تلاوت کرتا، کوئی دعائیں کرتا، کوئی تہجد پڑھتا، اور پھر صبر کرتا، تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے، اس کی اصلاح ہوتی۔ لیکن اللہ نے اس پہ مصائب نہیں بھیجے، وہ معمول کی زندگی گزار رہا ہے اور بڑا خوش ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ شر کا ارادہ ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، علامت حب اللہ للعبد، اللہ کے بندے سے محبت کرنے کی علامت۔ کیا علامت ہے جی؟ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اللہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ تو وہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ کو شدید بخار تھا، اتنا بخار کہ اتنا بخار عام آدمی کو نہیں ہوتا،
تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا بخار تو ہمارے مقابلے میں ڈبل ہے، زیادہ ہے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب بھی زیادہ دیتا ہے۔ پھر اس موقع پہ آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام پہ آتی ہیں، پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی قدر زیادہ اس پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ، تحلیم السخط، غصہ کرنے کی حرمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ اظہار ناراضگی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ممکن ہے کہ یہ چیز انسان کو کفر تک لے جائے۔ کیسے؟ اگر اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر معاملہ واضح ہے کہ کفر ہو گیا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان مصائب کے آنے کی وجہ سے کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے؟ ظالم۔ اللہ کے بارے میں ظالم کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبوراً استعمال کرنا پڑا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ مصائب آنے پہ نعوذ باللہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے اور یہ عقیدہ وہ اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ اظہار ناراضگی کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، ثواب الرضا بالبلاء، آزمائش پہ راضی رہنے کا ثواب۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور آپ اس کے اوپر راضی ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا اجر و ثواب ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے، بہت بڑا یہ ثواب ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کیا کہیں گے؟ جنتیوں تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ کہیں گے یا اللہ ہر چیز ملی ہوئی ہے اور کیا پیچھے رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا، اب میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کا راضی ہو جانا بندے پہ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں مصائب سے محفوظ رکھے، اور آنے والی مصائب پہ صبر جمیل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔